موقع پر جب کہ پاکستان کا یوم آزادی، جشن آزادی منایا جا رہا ہے اور اب تاریخ تبدیل ہو گئی ہے، ہندوستان میں بھی جشن آزادی منایا جا رہا ہوگا۔ دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کو پاکستان کے جشن آزادی کے سلسلے میں اور ایسا شاندار مشاعرہ منعقد کرنے کے سلسلے میں بصد ہزار صمیم قلب ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکہ جیسے ملک کے اس خوبصورت شہر ہیوسٹن میں اس طرح کی محفلیں آراستہ کرنا اردو کی ایک عظیم خدمت کے مترادف ہے۔ یہاں اس محفل میں مجھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہو کر جس قدر مسرت ہوئی ہے آپ سب حضرات سے ملاقات کر کے، وہ نہ لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے اور نہ تحریر ہی اس کا احاطہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ قلبی مسرت ایک لامحدود کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بار پھر جشن پاکستان، جشن آزادی پاکستان کی آپ سب حضرات کو، خواتین و حضرات کو مبارکباد۔ میں ہندوستان سے حاضر ہوا ہوں میرا جی چاہتا ہے، میری دیرینہ خواہش ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان یہ سیاسی دیواریں جو ہیں خدا کرے کہ کسی طور منہدم ہو جائیں، امن و آشتی کا ماحول ہر طرف بحال ہو، ہر طرف سے خلوص، محبت، ایثار، قربانی کی صدائیں بلند ہوں، اور یہی پیغام لے کر ہندوستان کی ایک ریاست اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر جس کو رامپور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کا پورا ایک تاریخی، ادبی، ثقافتی پس منظر ہے، جو حضرات ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ رامپور ایک تاریخی شہر ہے کئی حوالوں سے۔ وہاں سے سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بہت خوشی ہے آپ سب سے ملاقات کر کے، اور آئیے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے دو مقطع پیش کرنا چاہتا ہوں، دو غزلوں کے مقطع کہ یہ اختلاف تناظر کے فرق سے ہے شکیل، یہ اختلاف تناظر کے فرق سے ہے شکیل، یہ اختلاف تناظر کے فرق سے ہے شکیل، وہ میرے ذہن سے سوچے تو بات ہی کیا ہے۔ یہ اختلاف تناظر کے فرق سے ہے شکیل، وہ میرے ذہن سے سوچے تو بات ہی کیا ہے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے یہ مقطع آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور دوسری غزل کا مقطع سماعت فرما لیں کہ قربتوں میں فاصلے خود ہی سمٹ آتے شکیل، قربتوں میں فاصلے خود ہی سمٹ آتے شکیل، اس نے میرے ذہن سے لیکن کبھی سوچا نہیں۔ قربتوں میں فاصلے خود ہی سمٹ آتے شکیل، اس نے میرے ذہن سے لیکن کبھی سوچا نہیں۔ اور ایک غزل کے چند اشعار آج پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ عمر بھر جو دوسروں کے غم میں نم دیدہ رہا، عمر بھر جو دوسروں کے غم میں نم دیدہ رہا، وہ ہنسا تو شہر کا ماحول سنجیدہ رہا۔ عمر بھر جو دوسروں کے غم میں نم دیدہ رہا، وہ ہنسا تو شہر کا ماحول سنجیدہ رہا۔ اور خالد صاحب سماعت فرمائیے گا کہ گفتگو ہوتی رہی بیتے دنوں کی رات بھر، گفتگو ہوتی رہی بیتے دنوں کی رات بھر،
میں بھی نم دیدہ رہا اور وہ بھی نم دیدہ رہا۔ گفتگو ہوتی رہی بیتے دنوں کی رات بھر، میں بھی نم دیدہ رہا اور وہ بھی نم دیدہ رہا، اور ڈھل گئے پیکر میں سب پتھر مگر سنگے انا، ڈھل گئے پیکر میں سب پتھر مگر سنگے انا، ذہن آذر میں رہا اور نہ تراشیدہ رہا۔ ڈھل گئے پیکر میں سب پتھر مگر سنگے انا، ذہن آذر میں رہا اور نہ تراشیدہ رہا، اور ہر نئی تہذیب کو بخشا ہے جس نے بے رہن، ہر نئی تہذیب کو بخشا ہے جس نے بے رہن، جسم کا اس کے صدا ملبوس بوسیدہ رہا، جسم کا اس کے صدا ملبوس بوسیدہ رہا۔ اور یہاں چھوٹی بہر کے فتوے بہت جاری کیے ہیں مفتی صاحب نے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ ان کے فتوے پر عمل کروں۔ مطلع پیش کرتا ہوں کہ وہ تو میری نظر میں رہتا ہے، وہ تو میری نظر میں رہتا ہے، رنگ ایک شہر بھر میں رہتا ہے، وہ تو میری نظر میں رہتا ہے، رنگ ایک شہر بھر میں رہتا ہے، اور ایک لمحے پہ دسترس کے لیے، عقیل صاحب شعر سے، ایک لمحے پہ دسترس کے لیے ذہن صدیوں سفر میں رہتا ہے، ایک لمحے پہ دسترس کے لیے ذہن صدیوں سفر میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے گا کہ فیل، گھوڑے، وزیر لڑتے ہیں، فیل، گھوڑے، وزیر لڑتے ہیں، شاہ محفوظ گھر میں رہتا ہے۔ فیل، گھوڑے، وزیر لڑتے ہیں، شاہ محفوظ گھر میں رہتا ہے، اور مجھ پہ پتھر اچھالنے والا، مجھ پہ پتھر اچھالنے والا خود بھی شیشے کے گھر میں رہتا ہے، مجھ پہ پتھر اچھالنے والا خود بھی شیشے کے گھر میں رہتا ہے، خود بھی شیشے کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ غزل کے چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ دوری منزل سے جس کا حوصلہ تازہ ہوا، دوری منزل سے جس کا حوصلہ تازہ ہوا، اس کے چہرے پر غبارے راہ بھی غازہ ہوا، دوری منزل سے جس کا حوصلہ تازہ ہوا، اس کے چہرے پر غبارے راہ بھی غازہ ہوا۔ اور بغیر کسی تمہید کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ اس شعر میں آپ محسوس کریں گے۔ ہندوستانی تاریخ کا ایک بہت المناک واقعہ، کوشش کی ہے میں نے کہ منہدم ہو جائے گھر تو کیا گزرتی ہے میاں، منہدم ہو جائے گھر تو کیا گزرتی ہے میاں، زلزلوں کی زد میں آ کر تم کو اندازہ ہوا، منہدم ہو جائے گھر تو کیا گزرتی ہے میاں، زلزلوں کی زد میں آ کر تم کو اندازہ ہوا، اور جیسے آنگن میں بکھرتے جائیں شجرے کے ورق، جیسے آنگن میں بکھرتے جائیں شجرے کے ورق، منتشر کچھ اس طرح ایک گھر کا شیرازہ ہوا، منتشر کچھ اس طرح ایک گھر کا شیرازہ ہوا۔ ایک غزل اور پیش کرتا ہوں۔ مطلب سماعت فرمائیے گا کہ سادگی حسن طرحدار ہوئی جاتی ہے، سادگی حسن طرحدار ہوئی جاتی ہے، یہ ادا اور بھی پرکار ہوئی جاتی ہے،
سادگی حسن طرحدار ہوئی جاتی ہے، یہ ادا اور بھی پرکار ہوئی جاتی ہے، اور جس سے کل ہاتھ ملایا تھا بھری محفل میں، شعر سنیے گا صاحب، جس سے کل ہاتھ ملایا تھا بھری محفل میں، پھر اسی شخص سے تکرار ہوئی جاتی ہے، جس سے کل ہاتھ ملایا تھا بھری محفل میں، پھر اسی شخص سے تکرار ہوئی جاتی ہے، اور دل میں پہلے ہی تھے دیوار کے آثار مگر، دل میں پہلے ہی تھے دیوار کے آثار مگر، اب تو آنگن میں بھی دیوار ہوئی جاتی ہے، دل میں پہلے ہی تھے دیوار کے آثار مگر، اب تو آنگن میں بھی دیوار ہوئی جاتی ہے، اور مرحلہ کون سا یہ عشق کے اظہار کا ہے، مرحلہ کون سا یہ عشق کے اظہار کا ہے، بے صدا قوت گفتار ہوئی جاتی ہے، بے صدا قوت گفتار ہوئی جاتی ہے، اور اس کے آنے کی خبر شہر میں پھیلی ہے شکیل، اس کے آنے کی خبر شہر میں پھیلی ہے شکیل، پھر وہی رونق بازار ہوئی جاتی ہے، اس کے آنے کی خبر شہر میں پھیلی ہے شکیل، پھر وہی رونق بازار ہوئی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات نے اس محبت، خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمایا، میں اس کے لیے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تقدیس ادب انٹرنیشنل اور PAGH کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کو جشن آزادی پاکستان کی تہہ دل سے مبارکباد۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، یہ تھے آج کی بزم کے دولہا جناب سید شکیل غوث صاحب۔ آخر میں آج کے مشاعرے کی مناسبت سے جشن آزادی کے حوالے سے ہمارے میر مجلس صدر محترم جناب ڈاکٹر آصف رضا قدیر، ان کے لیے قطع کہا ہے، اس کے بعد انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مسئلہ سلامتی کا حل ڈاکٹر خان قدیر ٹھہرے ہیں، اور عید آزادی کے مشاعرے کے صدر آصف قدیر ٹھہرے ہیں۔ جناب آصف قدیر صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے مشاعرے کے حوالے سے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سامعین، آپ لوگوں نے اس دیر تک بیٹھ کے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آپ بہت سی اردو، جس کی وجہ سے ہم نے آج یہ شام منائی ہے، الطاف حسین حالی صاحب کہتے ہیں، شہد اور شکر سے شیریں اردو زبان ہماری۔ غور کیجیے، بات اردو کی ہے، اردو شاعری کی ہے۔ اردو کے بارے میں کچھ خیالات دینا چاہتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے جن لوگ بہت بڑے شاعر ہیں۔ شہد و شکر سے شیریں اردو زبان ہماری، ہوتی ہے جس کی بولی میٹھی زبان ہماری۔ اور داغ دہلوی صاحب اسی چیز کو ایسے کہتے ہیں، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ اور پیروں کے پیر، استادوں کے استاد میر تقی میر صاحب بھی کہتے ہیں، جو کہ اردو ہی بولتے تھے اور تو زبان کوئی بولتے نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ریختہ اردو کو کہ گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اور اردو زبان کی انتہا اکبر الہ آبادی نے اس طریقے سے کی ہے، اپنے محبوب کی خاطر تھا خدا کو منظور، ورنہ قرآن بھی اترتا بازبان اردو۔ رامپور سے آئے ہوئے سید شکیل غوث صاحب نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں کہ میں آپ سب کی طرف سے ان کے
ملک جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی جشن آزادی کی مبارکباد۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے، یہ بہت بڑے ملک سے آئے ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہے اور اتنی پیارے الفاظ کہے ہیں۔ میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم یہ تو نہیں کہتے غوث صاحب کہ ہم آپ سے بڑے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے مشاعرے کی ساری عزتیں اور خاطریں پی ایچ ای ایچ اور اس ادارے کی ہے جو فیاض خان صاحب جس کی صدر ہیں، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اس ناچیز کو زحمت دی کہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں، اور سب سے زیادہ ان سب لوگوں کو جن سب نے اس چیز کی شمولیت میں پورے اضافے کے ساتھ کیا۔ اتنے شاعر ایک جگہ اکٹھے کرنے، اتنی تھوڑی جگہ، بہت مشکل چیز ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمارا ٹیسٹ میچ 5 دن میں ہوتا تھا، کافی بور ہو جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ کرکٹ والوں نے 1 ڈے کرکٹ کیا، 50 سکور 20۔ مشاعرے میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو اتنے شعراء ہیں بیٹھے بیٹھے سوکھ جاتے ہیں، ان کو پہلے ہمارے کا کوئی طریقہ نکالیے تاکہ ان سے زیادہ کلام سنا جائے، لمبا کلام سنا جائے، اس ذخیرے کو اور سنا جائے۔ لیکن یہ بات چونکہ تہذیب کے دائرے کے باہر ہے اس وقت، لیکن اس کے بارے میں سوچیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ان سب کو سنیں۔ تھینک یو۔ اور اب میں اس محفل کے صدر محترم اور بزم کے مہمان خصوصی سے اجازت لینا چاہوں گی اختتام محفل کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ شکر ربی اور